شریف دین ایک دیانتدار اور سادہ مزاج مزدور تھا۔ وہ اپنی بیوی زلیخا اور چھوٹی بیٹی ہانیہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کا ذریعہ معاش صرف ایک ہی چیز تھا، سموسے بھیجنا۔ ہر روز صبح ریڑھی تیار کرتا، بازار جاتا اور شام تک کمائی کر کے واپس آتا۔ اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت اس کی بیٹی ہانیہ کی مسکراہٹ تھی۔ لیکن ایک دن قسمت نے ایسی کروٹ لی کہ سب کچھ بدل گیا۔ ایک دن دوپہر کے بعد ہانیہ کھیلتے کھیلتے لاپتہ ہو گئی۔ زلیخا نے محلے میں آوازیں دی۔ شریف دین نے پاگلوں کی طرح گاؤں چھان مارا۔ ہر طرف صرف خاموشی تھی، جیسے زمین نے ہانیہ کو نگل لیا ہو۔ رات کے وقت دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ شریف دین نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عجیب سا فقیر کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ کالے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا اور ہاتھ میں ایک کالا تھیلا تھا۔ فقیر نے کہا، اگر بیٹی چاہیے تو کل کے سموسے ویسے نہیں ہوں گے جیسے بناتے ہو۔ شریف دین کچھ سمجھ نہ پایا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے تھیلا کھولا تو اندر سیاہ رنگ کے گوشت کے لوتھڑے تھے اور ان میں سے ایک عجیب سی بدبو اور سرگوشیاں نکل رہی تھی۔ اس نے فوراً تھیلا بند کر دیا، مگر بیٹی کی یاد نے اسے اندر سے توڑ دیا۔ اگلی صبح مجبور ہو کر اس نے وہی گوشت سموسوں میں استعمال کیا۔ بازار میں لوگوں نے سموسے کھائے اور بہت تعریف کی۔ سب حیران تھے کہ یہ ذائقہ پہلے کبھی نہ چکھا۔ اسی شام ہانیہ گھر واپس آ گئی، لیکن وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں خالی خالی، چہرہ سپاٹ اور انداز بے جان تھا۔ آہستہ آہستہ ہانیہ روز خود گوشت مانگنے لگی۔ شریف دین ہر رات وہی تھیلا کھولتا، گوشت نکالتا، سموسے بناتا، بیچتا اور وہاں ہانیہ واپس آ جاتی۔ ایک دن گاؤں میں شور مچ گیا، بچے بیمار ہونے لگے، کچھ لوگ غائب ہو گئے۔ لوگوں نے الزام شریف دین پہ لگا دیا۔ گاؤں والے اس کے گھر پر پہنچے، اسے گھسیٹ کر باہر نکالا، باندھا اور مارنے لگے۔ شریف دین کچھ نہ کہہ پایا، بس خاموش آنکھوں سے سب کو دیکھتا رہا۔ اسی وقت زلیخا رو پڑی اور چلا کر بولی، یہ سب شریف دین کا قصور نہیں، بلکہ اس فقیر کا قصور ہے۔ یہ فقیر وہی ہے جسے تم نے سالوں پہلے زندہ جلا دیا تھا، وہ درویش جو تمہیں نیکی کی طرف بلاتا تھا اور تم نے اسے ظالم کہہ کر مار دیا۔ گاؤں والوں کو سب یاد آ گیا، کچھ نے رونا شروع کیا، کچھ نے سجدے میں گر کر معافی مانگی۔ اسی وقت گاؤں کے مولوی صاحب آگے بڑھے اور بولے، یہ فقیر انسان نہیں ہے، یہ بددعا ہے۔ ایسی مخلوق صرف قرآن سے ختم ہوتی ہے، نہ کہ لاٹھیوں سے۔ مولوی صاحب نے اپنے استاد کو بلایا جو ایک نیک بزرگ تھے۔ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، آیات پڑھی اور دم کیا۔ پھر وہ اس جگہ پہنچے جہاں سموسے بنتے تھے۔ انہوں نے اس سیاہ تھیلے پر قرآن پاک کی آیات پڑھ کر کی۔ آسمان پر بجلی چمکی، زمین کانپی اور ہانیہ زور سے چیخی۔ کالے بادل آسمان پر چھا گئے اور فقیر کا سایہ ظاہر ہوا۔ وہ زور زور سے چیخ رہا تھا، میں نے تمہاری اولاد چکھی، اب مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ بزرگ نے بلند آواز میں سورہ یاسین پڑھی، پھر سورہ رحمان، آیت الکرسی اور سورہ جن پڑھی۔ فقیر کا جسم دھوئیں میں تبدیل ہونے لگا، وہ زمین پر تڑپنے لگا۔ آخر کار وہ چل کر راکھ بن گیا اور فضا میں بکھر گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہانیہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی آنکھیں صاف اور چمکدار تھی، جیسے وہ واپس آ گئی ہو۔ شریف دین نے بیٹی کو گلے لگایا، زلیخا نے خدا کا شکر ادا کیا اور پورے گاؤں نے سجدہ شکر کیا۔ شریف دین نے اب سموسے بیچنے چھوڑ دیے تھے۔ گاؤں کے لوگوں نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا۔ فقیر کا سایہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ ہانیہ اب ہنسی کھیلتی ہے اور ہر بار یہ پوچھتی ہے، بابا اب ان میں کچھ غلط تو نہیں؟ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، کبھی کسی کے سچ کو جھوٹ سمجھ کر نہ رو دے، کیونکہ سچ تب جائے تو خاموش نہیں ہوتا، وہ بددعا بن کر لوٹتا ہے۔ حرام کمائی کا ذائقہ میٹھا لگ سکتا ہے، لیکن اس کی قیمت نسلیں چکاتی ہیں۔ اگر راہ بھٹک جاؤ تو انسان نہیں، صرف قرآن ہی ہے جو اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتا ہے۔ ایمان بچ جائے تو سب کچھ بچ سکتا ہے، لیکن اگر ضمیر مر جائے
تو پھر کوئی دعا بھی اثر نہیں کرتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نوٹیفیکیشن ضرور دبائیے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے۔ کتنی اور کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔